بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ نے ہماری ویڈیوز پر بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں اپنے ابو جی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رافع، میں تمام جو ویڈیوز جو چینل ہمارا بابا آن لائن کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو ہم باتیں ان کو بتا رہے ہیں، ان کے پچھلے پرانے 50 60 سال 70 سال سے جو سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، وہ میں ان کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی کہانی بنانے کے لیے، بلکہ یہ کہ ماضی ہمارا کیسا تھا، ہم کیسے مسائل سے گزر رہے تھے، اور آج کے دور میں جو آپ کو چیزیں یا سہولتیں حاصل ہیں، اس کو آپ کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ماضی کا تھوڑا سا سادہ سا بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو بھی ہماری بہت پسند آئیں گی۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا چلیں، آپ مجھے اپنی 8ویں جماعت کے بعد بتائیں کہ آپ نے پڑھائی چھوڑ دی یا پھر جاری رکھی؟ محمد رافع، ہمارے حالات اتنے برے تھے کہ میری پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ میرے دو بھائی اور ایک بہن جو ہے وہ بھی پڑھ رہے تھے، اور میرے والد صاحب چونکہ اکیلے کمانے والے تھے اور ہمارے اخراجات جو ہے وہ بڑھ گئے تھے، اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے مزید پڑھائیں گے، بلکہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے کوئی گھر کے کام کاج کے لیے وہ اپنی جو مجبوریاں اس کے تحت مجھے وہاں پہ ہی رکھیں گے۔ مگر میرے والد صاحب کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے انہیں مشورہ دیا کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے اور 2 سال اور آپ گزاریں مشکل میں، جب یہ میٹرک کر جائے گا تو اس کو اچھی کوئی نوکری مل جائے گی۔ تو میرے والد صاحب اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں شہر میں جو ہمارا ہائی اسکول تھا جہاں پہ وہ وہاں داخلہ لے لوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں شہر میں 9ویں جماعت میں داخل ہو گیا، جہاں جا کر محسوس ہوا کہ وہاں تو ماحول ہی بہت مختلف تھا، بچوں کا پڑھائی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ گپ شپ کے لیے اور مطلب سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کا داؤ لگتا، جو ہی موقع ملتا، وہ اسکول کے پچھواڑے سے غائب ہو جاتے۔ ہم چونکہ 9-10 کلومیٹر گاؤں سے پیدل چل کے شہر جاتے تھے، اور ہمیں 2 سال کا موقع ملا تھا کہ 2 سال کی چھٹی دی تھی ہمیں ہمارے والدین نے کہ ہم 2 سال تک تو آپ کو اسپیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پڑھائی نہ کرتے اور فیل ہو جاتے تو ہمیں تیسرے سال کے لیے کسی نے نہیں چھوڑنا تھا، لہذا ہم نے کوشش کی کہ میرے ساتھ دوسرے لڑکے بھی ہم گاؤں سے شہر میں داخل ہوئے تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اچھا پڑھیں تاکہ وہ ہمارا جو 2 سال کا پیریڈ ہے اسی میں ہماری میٹرک پاس ہو جائے، اور ہم کوئی اپنا کاروبار، کوئی دکان، کوئی نوکری یا جو بھی ہمارا مسئلہ ہوگا وہ ہم کر لیں۔ تو محنت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا شمار بھی اچھے بچوں میں ہونے لگا، اور مجھے چونکہ شاعری سے بھی بڑا شغف تھا، اور ہمارے استاد جو اردو کے تھے ماسٹر بلال، وہ بھی اچھے شاعر تھے، تو اکثر و بیشتر وہ کوئی نہ کوئی طرح مصرع لے آتے تھے اور اس کے اوپر ہمیں کہتے تھے آپ طب آزمائی کریں، اور میں چھوٹے موٹے اوٹ رنگ قسم کے شعر جو بنا کے ان کو پیش کر دیتا تھا، جس میں وہ کبھی تصحیح بھی کر دیتے تھے اور کبھی وہ کہتے تھے اچھی کوشش ہے۔ اور اس کی بدولت
میرے جو اساتذہ ہیں ان سب سے بھی میری اچھی محبت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بن گیا تھا کہ سارے لوگ مجھے پسند بھی کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے ابو جی، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو اپنی کوئی شاعری یاد ہے؟ یہ شاعری مجھے یاد ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک طرح مصرع دیا جو مجھے اچھا یاد ہے، کہ جو پہلا شعر تھا، تو وہ ماسٹر صاحب نے مجھے آ کر ساری کلاس کو کہا کہ میں شمع دل فروزاں نہ کر سکا، یہ طرح مصرع تھا۔ تو میں نے کافی تگ و دو کے بعد بتایا ان کو کہ بر آمد یار چراغاں نہ کر سکا، یہ میرا پہلا شعر تھا جو ان کے ساتھ میں نے جوڑا۔ تو ماسٹر صاحب بڑے خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کافی ساری چیزیں جو کیں، تو مطلب یہ ہے کہ میرا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادبی جو مصروفیات ہیں یا ان ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کر دیا۔ پھر گیموں میں مجھے ہاکی کھیلنے کا بھی شوق تھا، تو میں اسکول کی ہاکی ٹیم میں بھی شامل ہو گیا اور سینٹر فارورڈ کھیلتا تھا، جو کہ مشکل پوزیشن ہوتی تھی۔ تو پھر کئی دن میں میچ ہمارے، کبھی کسی اسکول کے ساتھ میچ ہوتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ میچ رکھتے تھے۔ تو ہمارے جو پی ٹی آئی جو ماسٹر تھے وہ اکثر و بیشتر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرواتے رہتے تھے جس سے ہماری ہیلدی جو ہے نا انوائرمنٹ جو ہے وہ صحیح رہے۔ تو جب ہم یہ جو سردیوں کا موسم آیا تو ہمارے ہیڈ ماسٹر نے 9ویں اور 10ویں کلاس کے لیے یہ خاص طور پہ بتایا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور خاص طور پہ جو نئے نئے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے انگلش، فزکس، کیمسٹری اور میتھ وغیرہ جو ہے وہ بڑے مشکل سبجیکٹس ہیں، تو لہٰذا انہیں ہاسٹل میں رات کو یہ فری میں پڑھیں، کوئی ان سے ٹیوشن نہیں لی جائے گی، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹائم دیں، اور وہ جس طریقے سے بھی آئیں، چونکہ ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم اگر سویرے اسکول آتے تو 9-10 کلومیٹر پیدل چلتے، پھر واپس چھٹی کر کے جاتے، تو وہ رات کو ادھر ٹھہرتے یا گاؤں میں جا کے پھر واپس آتے، تو وہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تو ہاسٹل کا خرچہ ہمارے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو کہ کافی سارا مہنگا پڑتا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک کو گھر بن رہا تھا، کسی ایک دوست سے بات چیت کر کے ہم نے ایک کمرہ ان سے ابھی نامکمل ہی تھا تو لے لیا کہ چلے اس میں رہتے ہیں، اور کھانا وغیرہ صبح ہمارے جو دوسرے لڑکے اسکول آتے ہیں وہ لے آیا کریں گے 2 ٹائم کا اکٹھا ہی، اور ہم صبح بھی کھا لیں گے اور رات کو بھی کھا کے پڑھیں گے، ادھر ہی آ کر سو جائیں گے تاکہ ہاسٹل کے خرچے سے بھی بچ جائیں، اور ہیڈ ماسٹر کی جو شرط ہے کہ پڑھنا ہے اور رات میں ہر حالت میں وہ پوری ہو جائے۔ تو اس ہاسٹل میں رات کو پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جو مضامین جو کمزور تھے وہ ٹھیک ہو گئے، دوسرا میرا اخراجات بھی نہ ہوئے، اور پھر ہم نے میٹرک کا جب امتحان ہوا تو میں نے اچھی فرسٹ ڈویژن میں میں نے وہ میٹرک پاس کیا، اور میرے والد صاحب اور میرے عزیز و رشتہ دار جو بہت خوش ہوئے، انہوں نے مطلب بڑی مٹھائیاں بانٹی کہ میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا، اور پھر میں نے مختلف جگہوں میں ملازمت کے لیے ترغ و دو شروع کر دی، اور بالآخر مجھے محکمہ دفاع میں نوکری مل گئی اور میں ٹریننگ کے لیے مطلوبہ سینٹر میں چلا گیا، اور وہاں پر مجھے ٹریننگ کے دوران جو تنخواہ مقرر ہوئی 35 روپے مہینہ تھی اس وقت میں، اور 10 روپے مجھے میٹرک الاؤنس ہمیں ملتا تھا، تو ملا جلا کے آپ سمجھیں کہ 45 روپے 50 روپے کے قریب ہمارے وہ بنتی تھی تنخواہ راؤنڈ اباؤٹ۔ تو اس پر بڑی خوشی ہوئی گھر والوں کو کہ کچھ آمدن شروع ہو گئی ہے، اور میں پہلی تنخواہ کا مصرف میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے کپڑے شپڑے خریدے، اپنی بہن کے لیے کپڑے اور کھلونے وغیرہ، اور بھائیوں کو بھی کچھ دیا، 15-20 روپے جو بچ گئے وہ میں نے اپنے گھر میں دے دیے اخراجات کے لیے۔ تو یہ میں نے پہلا جو میری تنخواہ ملی اس میں سے ہم نے خرچہ کیا، اور میرے گھر والوں نے اکثر و بیشتر جو وہ خوش ہوتے تھے میری آمدن سے، جو اب اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن اس وقت اتنے کرایہ میرا
لنڈی کوتل سے یعنی پشاور سے جب ہم آتے تھے تو 9:45 پہ خیبر میل وہاں سے چلتی تھی، تو وہ گجرات پہنچتی تھی تقریباً سویرے 5-6 بجے کے قریب، تو وہ 2-2.5 روپے ہمارا کرایہ لگتا تھا، تو یہ نہیں اتنی کم اخراجات تھے، تو چیزیں بھی بہت سستی تھیں، تو اس لیے ہمیں ہر جگہ سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اخراجات میں کے لیے ایک فالتو بن گیا۔ جب میں ٹریننگ مکمل کر کے یونٹ میں پہنچا تو اس وقت مشرقی پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، وہاں پہ مکتی بانی انڈیا نے جو ڈالی ہوئی تھی اس سے لڑائی کا ماحول پیدا ہو چکا تھا، اور پھر مزید حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 1971 کی جنگ جو ہے وہ لگ گئی، دونوں معاذوں پر شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان تو پہلے ہی حالت جنگ میں تھا، مغربی پاکستان میں بھی جنگ چھڑ گئی، اور اس کے احوال جو ہیں میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آگے ہم نے 71 وار جو وہ لڑی وہ کس محاذ پہ لڑی، کیا کیا وہاں پہ تکالیف ہوئیں، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو میں آپ سب کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ تو اگلی ویڈیو ہم لوگ سمجھیں گے، آپ اگلی ویڈیو آپ نے جو جنگ لڑی اس پہ آنے والی ہے، یا یا تو اگلی ویڈیوز گائز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔